تاج حیدر صاحب کا پہلا حوالہ جو بنا تھا ہماری نظر میں وہ تھے پروفیسر کرار حسین صاحب مرحوم۔ کرار حسین ہمارے سمجھیں کہ گھر کے بڑے تھے۔ گھر کے بڑے سے مراد یہ کہ میرے استاد سلیم احمد کے استاد حسن عسکری، کرار حسین، ان دونوں کو پڑھا چکے تھے، یعنی کالج اور اسکول کے استاد تھے۔ عسکری صاحب بھی کالج میں ان کے وہ شاگرد رہے۔ فیض عام کالج میں یہ پڑھاتے تھے اور وہاں عسکری صاحب نے ان سے پڑھا۔ انگریزی کے استاد تھے اور ظاہر ہے کہ بہت بین الاقوامی شہرت کے حامل۔ تو ایسا سلیم بھائی کی صحبتوں میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے کرار صاحب کا تذکرہ وہ ہفتہ وار بنیاد پہ تو ہوتا ہوگا، اور کرار صاحب نزدیک ہی رہتے تھے، یہ جہانگیر روڈ پہ وہ گارڈن ایسٹ میں رہتے تھے۔ تو خیر کرار صاحب سے جیسے ہم انہیں دیکھنے سے پہلے ہی اپنے استادوں کی زبان سے مانوس تھے، اور یہ مانوس ہونا ایک جیسے بہت گھریلو انس سے کی کیفیت رکھتا تھا۔ تو انہیں دیکھنے کا موقع جب آیا تو وہ تفصیل زیادہ میں انشاءاللہ پروفیسر کرار صاحب پر الگ سے کچھ ریکارڈ کروانا چاہوں گا، یہ ان کا مجھ پر قرض ہے۔ تو سر دست تو ہم تاج حیدر کی اہمیت بڑھانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ ہماری نظر میں تاج حیدر کی اہمیت اور ان سے ملنے کے شوق کا سب سے بڑا سبب ان کا پروفیسر کرار حسین کا صاحبزادہ ہونا تھا۔ پھر اتفاق یہ ہے کہ ان کو دیکھنے سے پہلے میں کرار صاحب کے ایک بڑے صاحبزادے جوہر حسین صاحب تھے، وہ کچھ سرکاری ادارہ تھا، اس میں بھی اس کے سربراہ رہے، وہ کرار صاحب کی حیات ہی میں فوت ہو گئے۔ تو جوہر حسین صاحب بہت متحرک آدمی تھے اور بہت بے تکلف آدمی تھے، بہت لمبے چوڑے تھے اور بہت بے تکلف، بہت جیسے سیمابی شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے زندگی اتنی تیز رفتاری سے گزاری کہ کم عمر ہی میں اپنے ماں باپ کی زندگی ہی میں چل بسے۔ پھر دوسری صاحبزادی تھیں کرار صاحب کی صاحبزادی ہمارے صلاح الدین صاحب کی بیگم بھی ہیں، لیکن ان سے انہیں میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن جو بڑی صاحبزادی تھیں شائستہ زیدی صاحبہ، ان سے میں نے مہینہ 2 پڑھا بھی ہے، وہ مطلب ہم سے سینئر تھیں بہت، اور پھر یہ کہ وہ بہت مشہور ڈیبیٹر تھیں۔ تقریری مقابلے اس زمانے میں بہت ہوا کرتے تھے، بین الکلیاتی مقابلہ، بین الجامعاتی مقابلہ، بہت زندہ ایک ماحول تھا۔ بہت بڑے بڑے مقرر اس دور میں کراچی نے پیدا کیے۔ تو ان میں ایک شائستہ بیزار تھیں، یہ اس وقت شائستہ بیزار کہلاتی تھیں، شعر وغیرہ بھی کہتی تھیں۔ خواتین میں تقریر کا ایک ایسا فلو جو آپ کے اندر کچھ سمجھنے، کچھ نئی چیزیں سمجھ لینے کا احساس بھی پیدا کرتا ہو، وہ میں نے شائستہ زیدی صاحبہ کے برابر کسی اور خاتون مقررہ میں اس زمانے کی نہیں دیکھا۔ یہ صاف لگتا تھا کہ یہ صاحب فکر خطیبہ ہیں۔ تو پھر بعد میں خیر ان کی خطابت جاری رہی، بہت ماشاءاللہ مذہبی مجلسیں وغیرہ بہت،
اور ان کی مذہبی تقریر ہو یا مقابلے میں کی جانے والی طالب علمی کے زمانے کی تقاریر، سب میں ایک شائستگی، برجستگی، شگفتگی اور بالکل تاقید سے پاک، یعنی اونچ نیچ سے بالکل صاف ایک فلو، جو مطلب خطابت سننے کا ذوق بھی پیدا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خطابت کا جو کلاسیکی جوہر تھا، یعنی علم، دانش، معرفت، نئے نکات، جو ذہن کی کو جیسے بہترین سرگرمیوں کے لائق بنا دیتے تھے، اس طرح کے پوائنٹس ان کی تقریروں میں بہت ہوتے تھے، اور وہ لگتا نہیں تھا کہ جیسے یہ یاد کر کے آئی ہیں، وہ جیسے خود بخود ہوتے تھے ان کی زبان سے ادا۔ تو خیر، یہ تین ہستیاں جو ہیں، یعنی کرار صاحب، جوہر صاحب اور شائستہ صاحبہ، ان سے ہماری مطلب انہیں میں نے دیکھ رکھا تھا۔ اب یہ سب باتیں 70 کی ہیں یا کچھ 1-2 برس پہلے کی ہیں، تو انہیں دیکھا ہوا تھا، انہیں سنا ہوا تھا، ریڈیو کے کچھ پروگرامز میں ان کی صدارت میں شرکت بھی کی ہوئی تھی، شائستہ صاحبہ کی صدارت میں۔ تو ان کے شاید سب سے چھوٹے تھے بیٹوں میں، یا نہیں سب سے چھوٹے نہیں، بہرحال جوہر صاحب اور شائستہ صاحبہ سے چھوٹے تھے تاج حیدر صاحب۔ یہ تاج حیدر صاحب جیسے کرار صاحب کے جو علمی حلقے تھے نا، میری مراد یہ کرار صاحب کے شاگرد عسکری صاحب کے شاگرد سلیم احمد، تو کرار صاحب کے زیر تاثیر بننے والے کچھ ادبی اور مطلب متصوفانہ سے حلقے بھی تھے ان کے شاگردوں کے، تو ان میں سب سے بڑا حلقہ سلیم احمد کا تھا۔ تو وہاں میں نے کبھی انہیں نہیں دیکھا، اور کیونکہ اس زمانے میں سب کی ایک دوسرے کو خبر رہا کرتی تھی، تو ان کے بارے میں کچھ اس طرح کا احساس تھا کہ جیسے یہ کوئی ٹریڈ یونینسٹ ہیں، اور وہ بس سیاست اور اس میں مظاہرے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو گویا کشش بھی نہیں محسوس ہوئی، خواہش بھی نہیں محسوس ہوئی کہ ان سے ملا جائے، جو کرار صاحب کا نام آنے کی وجہ سے ہونی چاہیے تھی۔ تو اتفاق کی بات ہے، یہ بھی سن 70 کے لگ بھگ، اب میں سن صحیح نہیں بتا سکوں، یا اگر صحیح نہ بتا سکوں تو ایک حوالہ ایسا دے رہا ہوں جس سے شاید سن کا تعین وہ ممکن ہو جائے۔ جاوید جبار صاحب نے ایک فلم اناؤنس کی تھی، بنانی تھی، وہ بیانڈ دی ماؤنٹینز، غالباً یہی نام تھا، کیونکہ جہاں ہم رہتے تھے پیچھے حسین ڈی سلوا کی پہاڑی پر یہ لکھوایا گیا تھا اشتہار کے طور پہ، بیانڈ دا ماؤنٹینز۔ تو یہ اصل میں جاوید جبار تو کیونکہ انگریزی کے آدمی تھے، تو غالباً اس کا اسکرپٹ وغیرہ سب انگریزی میں تھا، تو اس کو اردو میں ترجمہ بھی کیا جا رہا تھا۔ تو وہ ایک نشست عبید اللہ علیم کے گھر پہ ہو رہی تھی کہ میں مطلب پہنچا، تو انہوں نے مجھے بھی اسی میں بٹھا لیا۔ تو وہاں جیسے فلم سازی سے متعلق کچھ غیر معروف لوگ، اور اس کے علاوہ مطلب وہ جیسے میٹنگ سی ہو رہی تھی، تو اس میں صاحب خانہ عبید اللہ علیم، فلم کے پروڈیوسر اور مصنف یا ان کی جن کا یہ برین چائلڈ تھا جاوید جبار صاحب، اور عبید اللہ بیگ صاحب جو انتہائی شہرت کے مالک تھے اس زمانے میں کسوٹی کی وجہ سے، اور ہمارے تاج حیدر صاحب، یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تاج حیدر کو غالباً وہ اسکرپٹ کا انچارج بنایا گیا تھا غالباً، اب یہ سب یقینی باتیں نہیں ہیں
کہ وہ اس کو جیسے انگریزی سے اردو میں ڈائیلاگس وغیرہ کو کچھ کر رہے تھے، اور عبید اللہ علیم نغمہ نگار تھے اس مجوزہ فلم کے. تو یہ اپنا بالکل بہت ٹیکنیکل سی باتیں کر رہے تھے کہ کس مقام پہ کون سا نغمہ، کون وہ تو وہ باتیں ظاہر ہے کہ بالکل میری دلچسپی کی نہیں تھیں، اور میرے لیے مطلب وہ جیسے انہیں نہ سننا ہی اچھا تھا مطلب. تو میں ایسے ہی غائب دماغی کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد جب یہ ختم ہوا یہ سلسلہ، یہ میٹنگ گھنٹے ڈیڑھ کے بعد ختم ہوئی، جاوید جبار صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ اور عبید اللہ بیگ صاحب کو لے کر رخصت ہو گئے. تاج حیدر صاحب ٹھہر گئے. تاج حیدر صاحب کی عبید اللہ علیم سے بہت ہی قرب والی دوستی تھی، بہت بے تکلف دوستی تھی. تو یہ دونوں جب رکے تب عبید اللہ علیم نے جیسے ان سے میرا تعارف کروایا کہ یہ لڑکا سلیم احمد کا شاگرد ہے اور یہ وہ ہے. تو وہ بہت دلچسپی اور شفقت سے یوں دیکھتے رہے کہ ارے بات بہت اچھا اس طرح جیسے. تو پھر میں نے بھی موقع نکال لیا، میں نے ان کے والد پہ گفتگو کی جتنا میں جانتا تھا، اور کیونکہ انہیں دیکھ چکا تھا 2-4 مرتبہ ان کی خدمت میں سلیم احمد کے ساتھ جا بھی چکا تھا، تو ان کے بارے میں اپنے تاثرات ذرا جیسے تاج حیدر کو خوش کرنے کی نیت کے ساتھ وہ بیان کرنے شروع کیے. تو اس سے یہ جیسے ان کی توجہ رسمی سے زیادہ اب تعلق داری والی ہو گئی، جیسے اب وہ مجھے اپنے نزدیک آنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو یعنی وہ رویہ بدل گیا. وہ جو پہلے تھا نا بہت مہذب اور شفیق آدمی کہہ رہا ہے ہاں بہت یہ، تو وہ اس میں ایک تکلف زائل ہو گیا. اس کے بعد فوراً انہوں نے مجھے تم سے مخاطب کیا، تو اور کہا کہ بھائی وہ تم اور کیا جانتے ہو، تم اور کیا انہیں عسکری صاحب کا نام انہوں نے لیا کہ عسکری صاحب کو بھی جانتے ہو، یہ سب کر کے. اور پھر عبید اللہ علیم اور وہ مطلب عبید اللہ علیم نے اپنی کوئی غزل سنائی. تو اس غزل پہ بھی جیسے وہ ہماری تربیت اس وقت تک حلقہ ارباب ذوق میں ہو چکی تھی، تو ہم اپنا ویسے ہی، وہ ایک عمر ہوتی ہے جس میں آدمی بڑوں کو زیر نہیں کرنا چاہتا، متاثر کرنا چاہتا ہے، کبھی تعریف سے کبھی تنقید سے. اور ہمیں ایسے بڑے ملے تھے جو تنقید پر اکساتے تھے، اور وہ اگر ہم کوئی کارآمد تنقید کر دیں تو اس پہ بہت شاباش ملتی تھی. تو وہ جیسے تنقیدی گفتگو تھی عبید اللہ علیم کی غزل پہ. وہ اپنی غزلوں وغیرہ کے معاملے میں جیسے انہیں اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، بہت حساس تھے اپنی شاعری کے بارے میں. وہ اپنے اوپر تنقید پہ برا بالکل نہیں، مطلب برا مانتے تھے، لیکن جیسے دوستی کو مضبوط کر دینے والا غصہ کرتے تھے. تو اس طرح انہوں نے اپنا ڈیفنس شروع کیا. تنقید میں وہ کمزور تھے اس وقت بھی. تو وہ ہم نے جب جواب ادھر وہ غصے سے کہہ رہے ہیں سمجھے نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیا جانیں، تو اس طرح کی باتیں چل رہی. تو اس میں وہ بیچ میں وہ مسکراتے رہے، اور اس کے بعد بیچ میں اچانک انہوں نے کہا کہ علیم ضد نہ کرو. یہ فقرہ بالکل اسی طرح یاد ہے، علیم ضد نہ کرو، اپنی عمر کا فائدہ نہ اٹھاؤ. اب وہ عبید اللہ علیم ہنسنے لگے. ظاہر ہے پھر انہوں نے مجھ سے کچھ ایسی باتیں میری تحصیلات کے بارے میں، شوق وغیرہ کے بارے میں
جیسے واقعی اپنے قریب آنے کی اجازت دینے والے بزرگ کرتے ہیں. یہ مجھ سے عمر میں زیادہ تھے، اتنے زیادہ بھی نہیں کہ میں انہیں بزرگ کہہ سکوں، لیکن 10-15 برس تو ہوں گے. یہ وہ ان سے یہ اس واقعے نے ایک شرمندگی بھی میرے اندر پیدا کی. یار ہم تو انہیں سمجھتے تھے کوئی مزدور رہنما وغیرہ ہیں، لیکن یہ تو بہت پڑھے لکھے لگ رہے تھے. تو وہاں سے جیسے ایک پسندیدگی سی ہوئی. پھر یہ بات جا کے میں نے سلیم احمد کو سنائی یہ واقعہ پورا، تو وہ بھی بہت خوش ہوئے. کہنے بھائی تاج حیدر کو میں بالکل نہیں جانتا. مطلب انہوں نے جیسے تاج حیدر پر کوئی وہ کرنے کے لیے کہ دیکھو وہ ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے اس انداز سے. کبھی دیکھا ہے اسے یہاں؟ جوہر حسین آئے، شائستہ زیدی آئیں، تم نے اسے کبھی دیکھا؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں، میں بھی یہی سمجھتا، لیکن مجھے تو وہ بڑے اچھے لگے، پڑھے لکھے بھی ہیں، باذوق بھی ہیں. تو کہنا ہاں تمہیں لگے ہوں گے، ہم اس نظر سے تھوڑی دیکھتے ہیں. تو خیر وہ ہوا. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہاں سلیم احمد کی طبیعت خراب ہو گئی، مطلب نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. یہ غالباً 72-71 کی بات ہے. تو وہ ہم لوگوں کے لیے خاصا بڑا واقعہ تھا. اور اس کے علاوہ ہم لوگ ہی نہیں جو ان کے بالکل وہ شاگرد اور برخوردار تھے، شہر کی ادبی فضا میں ایک سنسنی سی پھیل گئی، پریشانی سی پھیل گئی. اس زمانے میں اس طرح کا ماحول تھا. تو وہ خبر ہوتے ہوتے ظاہر ہے کہ ان کو بھی پہنچی. یہ ممتاز حسین صاحب سے ملتے جلتے رہتے تھے. ممتاز حسین صاحب ترقی پسند تھے، تو انہوں نے بتایا تو یہ دوڑے دوڑے آئے عیادت کے لیے. مطلب آ کر اب سے سلیم بھائی سے تو بات ہو نہیں سکتی تھی، تو وہاں جو لوگ کھڑے تھے شمیم احمد وغیرہ، ہم بھی تھے، تو ان سے کہا ارے کیا ہوا بھائی؟ مجھے تو ابھی ممتاز صاحب نے سے پتہ چلا ہے. تو خیر جب یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ کل پرسوں ہی کا ہے، تو پھر اب اس فکر مندی میں کہ کیا کریں، کہاں لے جائیں، یہ وہ، مطلب جیسے لگ رہا تھا کہ ایک بہت زیادہ انہیں صدمہ ہے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ سلیم بھائی کے لیے کیا کر گزریں. اس طرح کا رویہ دیکھا میں نے وہاں. تو یہ میں بتاتا چلوں کہ ان دونوں میں نظریاتی ڈفرینس کفر و ایمان جیسا تھا سلیم احمد اور تاج حیدر میں. لیکن سلیم احمد اپنے نظریات میں اتنے حساس تھے کہ ان کی نظر میں ان کے ساتھ ان کا اختلاف جیسے کفر و اسلام کا اختلاف تھا. تو لیکن جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا یار یہ کیسے آدمی، اور انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ سلیم احمد ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. وہ شہر جیسے اس وقت گاؤں جیسا ہوتا تھا. تو اس کے بعد جیسے میرا دل چاہا، اور کچھ ہمارے ساتھ کے لڑکے تھے اردو کالج میں، انہیں ساتھ لے کر ہم گئے کرار صاحب کے یہاں، اور اس خیال سے کہ شاید یہ دکھائی دے جائیں، یہ مل جائیں. تو وہاں وہ نہیں تھے تاج حیدر صاحب. تو خیر ایسی 5-10 منٹ وہ آداب و تسلیمات کر کے ہم آ گئے. مقصد ہمارا پورا نہیں ہوا. تو اتفاق ہی کہنا چاہیے کہ یہ اردو کالج میں نظر آ گئے وہاں شہنشاہ حسین صاحب کے ساتھ. تو وہ پھر میں دوڑا گیا. میں نے کہا ارے آپ کہاں؟ ہم تو گئے تھے کل یا پرسوں، مطلب کچھ دن پہلے آپ کو دیکھنے. تو کہنے لگا ارے مجھے بتا دیتے. میں نے کہا کیسے بتاتے؟ وہ کہنا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. پھر یہ لے کر ایک وہاں زیلنس کافی ہاؤس ہوتا تھا بندر روڈ پہ، وہاں لے جا کے انہوں نے ہم لوگوں کی، جیسے 2-3 لڑکے تھے، ان کی خوب آؤ بھگت کی، اور ہم سے اگلواتے رہے
کہ ہم کیا جانتے ہیں، ہماری کیا رائے ہے، یعنی ہمیں جیسے وہ سمجھنے کے لیے ہم سے جیسے کوئی کاؤنسلر جو ہے وہ مریض کو زیادہ سے زیادہ بلواتا ہے، اس طرح یہ ہم 2-3 سے کرتے رہے، اور شاید مجھ سے زیادہ کرتے رہے سلیم احمد وغیرہ کی وجہ سے، اور خود جب احساس نہیں ہونے دیا کہ خود نہیں بول رہے، ہم ہی لوگ بک بک کیے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد جب باہر نکلے، ہم رخصت ہو گئے، وہ جو اپنی طرف چلے گئے، ہم اپنے گھر آ گئے، تو احساس ہوا کہ ارے انہوں نے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، کوئی بات ہی نہیں کی، اور ہم اپنا سب کچھ جو ہے وہ بھی اگل دیا، جو نہیں ہے وہ ایسے ہی زبردستی جتا دیا، سب کر کے ہم جیسے ایگزاسٹ ہو چکے تھے، اور پھر پتہ چلے گی انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ تو اس طرح ان کے ساتھ 2-4 اور ملاقاتیں جو عموماً اتفاقاً ہوتی تھیں، اور تھوڑا بہت مکالمے کا موقع۔ پھر یہ سیاست وغیرہ میں بہت زیادہ مصروف رہے۔ ایک جو ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آخری بہت تفصیلی بات چیت ہوئی، مطلب جو 4-6 گھنٹے جیسے گھوم پھر کے ہوتی رہی، وہ تھا وائی ایم سی اے میں، جو وہاں پر کراچی کا وائی ایم سی اے ہے، وہاں انجمن ترقی پسند مصنفین کے ہفتہ وار تنقیدی اجلاس ہوا کرتے تھے، الخیر باب ذوق کی طرح۔ تو وہاں انہوں نے ایک مضمون پڑھا تھا، وہ کسی مارکسسٹ تھیم پر، یہ مارکسسٹ تھے بہت شدت سے، تو ہم تھے اسلامسٹ یا جو رائٹسٹ اس زمانے میں کہلاتے تھے رجت پسند، وہ لوگ ہمیں رجت پسند کہتے تھے، تو ہم رجت پسند تھے اور شرارتاً جایا کرتے تھے وہاں، تو وہ لوگ ہمارا آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہاں گئے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ انہیں مضمون پڑھنا ہے، تو مضمون انہوں نے پڑھا۔ اب سمجھ ہی میں آئے کہ ہم جس ارادے سے آئے ہیں وہ اس مضمون سے کیسے پورا کریں۔ تاج حیدر صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں، تو عجیب بات ہوئی کہ وہ تھوڑا سا سنبھل کے میں نے بات شروع کی، اور اس کے بعد اچانک جیسے وہ حماس کا کوئی مجاہد بن گیا، وہ اچانک ابل پڑی سب باتیں، اس کی ایسی کی تیسی، یہ لعنت ہے اس پر، اور یہ سب شروع کر دیا۔ اب یہ سب ذہن سے نکل گیا کہ یہ کس کے مضمون پہ بات کر رہا ہوں، نہایت بدتمیزی سے، جہالت سے، اور پورے جوش و جذبے سے جیسے۔ تو وہ کوئی میرا اندازہ ہے کہ 10-15 منٹ تو ہوگی، عام طور پہ وہاں لوگ اتنی ہی کرتے تھے، 10 منٹ وغیرہ، ہماری کچھ زیادہ ہو گئی، کیونکہ ہم تو اپنی دانش میں جیسے جہاد کر رہے تھے نا۔ تو وہ جب ختم ہوئی تو اچانک انہوں نے خلاف قاعدہ انہوں نے تالیاں بجانی، مضمون جن کا تھا تاج حیدر، اور تالیاں بجانی شروع کر دیں، اور کہا میری درخواست ہے کہ اب یہ اس کے بعد کوئی اور گفتگو نہ ہو، یعنی ہمارے کامریڈز نہ کریں اب اس پہ، میرے مضمون پہ گفتگو۔ تو وہ جلسہ عجیب طرح خلاف روایت طریقے سے وہ اجلاس ختم ہو گیا۔ پھر یہ اور ہم ساتھ رہے، اور پھر مطلب بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اس سے مجھے ان کی شخصیت کے کچھ اوصاف کا جیسے براہ راست مشاہدہ، تجربہ اور علم ہوا۔ وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا آدمی یہاں سے چلا گیا ہے، مطلب وہ یقیناً ایسے آدمی تھے کہ جن کا خلا نہیں پر ہو سکتا موجودہ حالات اور موجودہ ہیومن سٹف کو دیکھتے ہوئے، یہ تیقن سے کہا جا سکتا ہے۔ تو ان کی جو شخصیت تھی،
میں کیونکہ قریبی تعلق نہیں رکھتا تو بہت واقعات کی شکل میں باتیں نہیں کر سکتا، لیکن ان کی جو شخصیت تھی، اور وہ پہلا تاثر ہوتا تھا کہ یہ انتہائی مہذب آدمی ہیں۔ پھر مہذب کے ساتھ ساتھ پیرالل دو چیزیں انہیں دیکھنے والے کو دکھائی دیتی تھیں، مہذب اور منکسر المزاج، یعنی سچا انکسار تھا۔ وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں، اس کی تفصیل دیگر اوصاف سے واضح ہو جاتی ہے۔ بہت کم گو تھے، مطلب جتنا جانتے تھے اس کا شاید 1% بھی زبان سے ان کی کبھی نہیں نکلا، اور کم گوئی ان کو جیسے ان کی پہچان سی بن گئی تھی۔ پھر ایک بہت زیادہ کثیر التعلقات تھے، ان کے تعلقات سینکڑوں سے تو ہوں گے ہی، ظاہر ہے ان کے مصروفیات کے حوالے سے بھی، اور ان کا مزاج ایسا تھا کہ 2 ملاقاتوں میں جیسے وہ دوستی کے حقوق پورے کرنا اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے۔ تو کثیر التعلقات بہت تھے، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں میں گھرے ہوئے نہ ہوں، لیکن طبعاً تنہائی پسند تھے۔ وہ کم گوئی اور تنہائی پسندی جیسے جڑواں چیزیں ہوتی ہیں، اور مارکسسٹ تھے، لیفٹسٹ تھے، پیپلز پارٹی، بھٹو اور یہ سب سے بالکل بہت زیادہ آئیڈیلسٹک سا تعلق رکھتے تھے، اور اس بارے میں اپنے والد صاحب کی فکر اور پیشن کے بالکل وارث تھے۔ کرار صاحب بھی شروع میں ایسے ہی تھے، اور عسکری صاحب تو بھٹو کے جیالے تھے، جانثار تھے۔ تو وہ عسکری صاحب والی جو جانثاری تھی، جو دوسروں کی جان لینے پہ تل جاتی تھی، وہ ان میں نہیں تھی۔ تو اپنے نظریات میں علمی پختگی رکھتے تھے، اور ان نظریات پر عملی استقامت کے مالک تھے، ڈگمگاتے نہیں تھے خالد علی جیسے لوگوں کی طرح، اور انتہائی گمنامی پسند تھے۔ مطلب اپنا نام بتانا کسی کے پوچھنے پر ان کے لیے بہت بیزار کن بات ہوا کرتی تھی، یہ میں نے دیکھا ہے۔ تو نظریات میں اتنی پختگی، مارکسسٹ، اور وہ پختہ بھی ہو اور باعمل بھی ہو، اور وہ مہذب ہو، یہ بہت عجیب بات ہے۔ یعنی ایک پرجوش مارکسسٹ کم گو ہو، یہ نادر بات ہے، تنہائی پسند ہو، یہ نادر بات ہے، مہذب اور ہو، یہ نادر بات ہے۔ یہ سب چیزیں مارکسزم کی نفسیاتی روایت سے بالکل مختلف چیزیں جو ہیں وہ ان کو حاصل تھیں۔ انتہائی اب مارکسسٹ کا بھی روادار دیکھا ہے کوئی؟ انتہائی روادار اور بحث مباحثے سے دور بھاگنے والے، غریبوں اور ہر طرح کے ضرورت مندوں، مطلب مالی ضرورت تک نہیں کہ علمی ضرورت ہے، کوئی اخلاقی ضرورت ہے، کسی کو ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، غرض ضرورت ہر طرح کی۔ تو غریبوں اور ہر طرح کے ضرورت مندوں کی مدد پر جس دل سوزی اور محبت کے ساتھ میں نے انہیں سرگرداں دیکھا ہے، کمر بستہ دیکھا ہے، وہ بھی بہرحال کہنا چاہیے کہ وہ بھی سچے مارکسسٹوں ہی میں دیکھا ہے، وہ اپنے لوگوں میں کم دیکھا ہے۔ تو وہ تھے۔ اور پھر ایک عجیب بات جو آج کل تو بہت ہی ناقابل یقین بات ہے، اور پیپلز پارٹی، موجودہ پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہوئے تو یہ بولتے وقت لگ رہا ہے کہ یار میں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ وصف ان کا بتاتے وقت، کہ اپنی کسی بھی حیثیت سے یہ ہر اپنی پارٹی میں ہمیشہ محترم رہے ہیں،
ہمیشہ استاد کی جگہ پر رہے ہیں، اور مجھے معلوم تو نہیں لیکن میرا گمان ہے کہ بھٹو کے پسندیدہ نوجوانوں میں رہے ہوں گے، اور سندھیوں میں انتہائی مقبولیت رکھنے والے دانشور اور سیاستداں کی حیثیت رکھتے تھے، تو اپنی کسی بھی حیثیت سے انہوں نے وہ دنیاوی فائدہ بھی اپنے لیے نہیں قبول کیا جو دنیاوی فائدہ پورا کرنا 100% اخلاقی طور پر جائز تھا۔ یعنی انہوں نے اپنے استحقاق کو جو ہے وہ نظر انداز رکھا اپنی پبلک لائف میں۔ تو یہ معمولی بات ہے۔ وہاں کا ماحول، یعنی کراچی میں اگر کوئی آدمی کوئی ارب پتی 10 روپے کی آنے کو روک دے، 10 روپیہ مزید لینے سے رک جائے، تو یہ وہاں بہت عجیب بات ہے۔ وہ کلچر ہی پورے پاکستان سے الگ رہا ہے ہمیشہ، اور اب بھی ہے کہ وہاں یہ بہت عجیب بات ہے کہ کوئی رشوت نہ لے، کوئی کرپشن نہ کرے۔ شروع سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ بہت ہی عجیب بات ہے، اور اس میں کوئی واہ بھی نہیں کرتا۔ لوگ سوچتے ہیں بے وقوف ہے، بتاؤ انکم ٹیکس میں چپراسی ہے اور مجھ سے 10 روپے مانگنے آیا ہے، بے وقوف آدمی۔ تو اس طرح جیسے ایک عجیب سا ماحول تھا، تو اس میں کسی حیثیت نہ کوئی اقربا پروری کی، نہ کوئی دوستوں کو آؤٹ آف دی وے جا کے فائدہ پہنچایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اپنی معاش کو، اپنے معاشی مفادات، اپنے اور دیگر قسم کے سوشل مفادات کو بالکل لا تعلق رکھا اپنی سیاسی زندگی اور مختلف حیثیتوں سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ میں نے دیکھا، اور میں نے نہیں، ہزارہ لوگ ہوں گے جو یہ گواہی دیں گے۔ تو اور شعر و ادب سے انہیں بڑا ذوق تھا، ظاہر ہے وہ جس خاندان کے تھے تو ذوق بھی تھا، سمجھ بھی تھی، اور لکھتے بھی تھے ادبی چیزیں، لیکن اس کے باوجود کوئی انہیں ادیب یا دانشور کہہ دے تو شرما جاتے تھے۔ مطلب وہ جیسے یہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ مجھے ادیب یا دانشور کہا جائے، مجھے کارکن کی بجائے لیڈر کہا جائے وغیرہ۔ لیکن ایک ان میں حساسیت تھی کہ ان کے جو بہت قریبی بے تکلف دوستوں کا حلقہ تھا، وہ غالباً 5 ساتھی تھے، وہ انہی کے ہم مسلک تھے۔ یہ تعلق میں جو آخری درجہ ہوتا ہے نا، جہاں آدمی کہلاتا ہے کہ ہاں بھئی اب ہم کلاسیکل مفہوم میں دوست ہیں، اس مفہوم میں یہ نظریاتی مناسبت کی شرط لگائے رکھتے تھے۔ مطلب ان سے جو ان کے نظریات کو پیشن بنانے میں ناکام ہے، وہ ان کے قریب ترین حلقہ احباب میں بار نہیں پا سکتا تھا۔ یہ بھی سچائی کی بات ہے۔ اور 70 وغیرہ کا زمانہ جن کو یاد ہو، اس زمانے میں کراچی پیپلز پارٹی کی نفرت سے ابل رہا تھا۔ ایسے ماحول میں جہاں جس نے زندگی میں کبھی گالی نہیں دی ہوگی، وہ پیپلز پارٹی کو گالی دیتا تھا۔ یعنی اس کے گالی دینے کا آغاز پیپلز پارٹی کو گالی دینے سے ہوا۔ اس طرح کے لوگ میں جانتا ہوں، میں رہا ہوں ان لوگوں میں۔ تو پیپلز پارٹی سے اس زمانے جیسی شدید نفرت رکھنے والوں کو بھی میں نے ان کا مدعا پایا ہے۔ میں کئی نام لے سکتا ہوں کہ 70 میں کہ جہاں پیپلز پارٹی کی تعریف کرنا گویا بلاسفیمی تھا اس سوشل ماحول میں۔
تو وہاں ان کی تعریف میں نے بارہا سنی ہے، اور پھر وہ شدید توہین اور الزام تراشی کا کلچر تھا نا۔ آج کا کلچر بھی ویسا ہے، لیکن یہ اس کے مقابلے میں با اعتبار شدت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شدید توہین اور الزام تراشی، بہتان ترازی کا کلچر بنا ہوا تھا۔ ایسے کلچر میں بالکل اس کے بیچ میں رہنے کے باوجود ان کے کسی نظریاتی اور سیاسی مخالف، یعنی جارحیت پسند اور جذباتی مخالف، اس نے انہیں کبھی نشانہ نہیں بنایا۔ یہ پیپلز پارٹی سے دشمنی رکھنے والے ہجوم میں بھی جو ہے وہ سرآنکھوں پہ لیے جاتے، ان کی اس طرح کی شخصیت تھی۔ تو گزر گئے، سب کو جانا ہے، لیکن اتنا اچھا آدمی، اتنا بڑا آدمی، اتنا حقیقی آدمی، اب جب تک وہ زندہ تھے تو امید تھی کہ کبھی دیکھ لیں گے، جب چاہیں گے دیکھ لیں گے۔ اب جیسے امید نہیں رہ گئی ان کے جانے کے بعد۔